یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت ہمارا سسٹم سلگش ہے اور سلو ہے. ہمارے پاس پاکستان میں تقریباً 2 ملین کیسز، پاکستان 2.4 ملین کیسز پینڈنگ ہیں پاکستان میں. ٹیکنالوجی اگر آپ نہیں لائیں گے اور اے آئی نہیں لائیں گے تو یہ سسٹم نہیں ٹھیک ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج پرفارم نہیں کر رہا، ہم نے آپ بیٹھے رہے جی اگلے 20 سال اس سسٹم میں. کیوں بیٹھے رہے؟ فار مس کانڈکٹ ہی شوڈ بی تھرون آؤٹ. پاکستان کی پاپولیشن 230 ملین ہے، 50% آلموسٹ خواتین ہیں، لیکن وہ نظر نہیں آتی ہمارے جوڈیشل سسٹم میں. کیوں نہیں نظر آ رہی؟ ہم نے 1.69 ملین کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں پاکستان میں جنوری 23 سے دسمبر 23 تک. تو آخر کچھ جج صاحبان کام تو کر رہے ہیں. دیکھیں کچھ ڈیسیجنز بری ہو سکتی ہیں کہ لیکن لارجلی روزانہ 4000 جج پاکستان میں کام کر رہے ہیں، وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں جسٹس. لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ کچھ ایسی ڈیسیجنز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کنٹروورسی بھی کریٹ ہوتی ہے، کرٹیک بھی ہوتی ہے. یہ ایک سلسلہ ہے. ہمارے لاسٹ ایئر خالی، اور میں آپ کو صرف اتنا کریڈٹ تو لینا چاہتا ہوں کہ آخر ہم سروس کر رہے ہیں 2023 الون میں ہم نے 1.69 ملین کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں پاکستان میں جنوری 23 سے دسمبر 23 تک. تو آخر کچھ جج صاحبان کام تو کر رہے ہیں. تو ایک دم اس کو برش اسائڈ مت کیجئے کہ جسٹس سسٹم چل ہی نہیں رہا، ایسا بھی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ کچھ ڈیسیجنز اس پہ آ کے حاوی ہو جاتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ سسٹم ڈس فنکشنل ہے. ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس کو اور روبسٹ بنانا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سول میٹرز، کرمنل میٹرز، ٹیکس میٹرز، سروس میٹرز، لینڈ میٹرز، آخر پچھلے کتنے سالوں سے جورسپروڈنس پروڈیوس ہو رہی ہے. ہم یہ مقدمات لوگوں کے سن ہی رہے ہیں، لیکن اور اس لیے یہ فیصلے ہو رہے ہیں اور ہمارے ایلڈرز نے بھی لا ڈیولپ کیا ہے، جورسپروڈنس ملک پہ ڈیولپ ہوئی ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت ہمارا سسٹم سلگش ہے اور سلو ہے. ہر عام آدمی یہ بات کرتا ہے کہ 20 سال لگ جاتے ہیں ایک سول کورٹ سے مقدمہ سپریم کورٹ تک جانے میں. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، غلط ہے. ایکسپیڈیشس آئین کہتا ہے ہونا چاہیے، جسٹس سسٹم ہونا چاہیے. تو ابھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ سسٹم کہ کیسے ایسی انٹرونشنز کرنی ہمیں ضروری ہیں جو ہم سوچ بھی رہے ہیں اس وقت، کرنٹ لیڈرشپ آلسو، اور فیوچر میں بھی جو ہم سوچتے ہیں کہ کریں کہ اس نظام کو درست کر سکیں. اس کے لیے سب سے پہلی بات جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں تقریباً 2 ملین کیسز، پاکستان 2.4 ملین کیسز پینڈنگ ہیں پاکستان میں. اب اگر آگے چلنا ہے ہم نے، اور اس وقت میں اس سے بھی کرٹیک کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ورلڈ بینک جسٹس پروجیکٹ رپورٹ کے مطابق ہمارا کو 130 نمبر ہے 142 نمبر کنٹریز میں، بہت برا ہے، کوئی اچھی پکچر نہیں ہے. عوام کے دماغ میں یا پبلک آر آلسو تھنکنگ کہ ہم کوئی ڈیلیور زیادہ نہیں کرتے. شاید آپ کا اپنا ویو ہے اور ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے روڈ ہیڈ کیا ہے؟ اٹس دا فیوچر دیٹ از مائی کنسرن، جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو بہت ضروری ہو جائے گا ہمیں 2 یا 4 یا جتنے بھی ہمارے ملین کیسز پینڈنگ ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، اس میں ایکسپیڈیشس جسٹس سسٹم لانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہوگا وہ ٹیکنالوجی کا سہارا لینا ہمیں ضروری ہے. اگر ہم ٹیکنالوجی کا سسٹم نہیں، اے آئی کا سسٹم یا آئی ٹی نہیں لائیں گے اپنے سسٹم میں اور کلونیل انداز سے ہی چلتے رہیں گے رجسٹرز بنا کے، تو ہم یہ 2.4 ملین کیسز کو نہیں ایڈریس کر سکتے. اور یہ اسی طرح 20 سال لگیں گے نیچے سے کیس اوپر آنے میں. تو اس وقت جو سوچ ہے، جس پہ کام ہو رہا ہے، ہماری ایک نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی ہے جس نے ابھی ریسنٹلی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ دیکھیں، آپ سے میں بالکل فرینکلی بتاتا ہوں کہ آج میں اگر کسی سیشنز جج صاحب سے پوچھوں کہ بتائیں فیصلہ آباد ڈسٹرکٹ میں پرابلم کس کیس کا آ رہا ہے، باٹل نیکس کدھر ہے، کیوں نہیں آپ کے کیسز ڈیسائیڈ ہو رہے، وہ انگلی نہیں رکھ سکتے اس کیس پہ کہ جس میں پرابلم ہے. وہ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کون سا کیس ہے جس میں 40 ایڈجرنمنٹ ہو گئی ہیں. وہ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کس میں ایویڈنس نہیں ہوا پچھلے 2 سال سے. وہ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کس میں ایویڈنس ہونا ہے، کس کی ایڈجرنمنٹس ہوئی ہیں، کس میں سٹے آرڈر مل گیا ہے اور 2 سال گزر گئے ہیں. نہیں بتا سکتے. ابھی تک ہم ڈیٹا مانگتے ہیں تو ہمیں ایکسل شیٹ پہ ایک ڈیٹا مل جاتا ہے جو ہم سے that doesn't talk to us, that data doesn't talk to us.
سو ہمیں ٹیکنالوجی، ایک سمارٹ ٹیکنالوجی لے کے جانی ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ، اور ہمیں یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے جو انٹیلیجنٹ سمارٹ ڈیٹا ہے، جس کی انالیسز ہمیں شروع کرنی پڑے گی۔ ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا ڈیٹا اینڈ انالیسز روم جب تک نہیں بنے گا، انلیس ہر روز بیٹھ کے ہم ڈیش بورڈ پہ دیکھیں کہ کون سے کیسز ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں اور کون سے نہیں ہو رہے۔ ہم نیا سسٹم جو بنانا چاہ رہے ہیں اس میں ہر کیس کی لائف ہسٹری کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو الارم بیلز کا نام دے رہے ہیں، اور الارم بیلز کے طور پہ اس کو اکٹھا کریں گے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک کیس میں 3 سال سے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا، ایویڈنس نہیں ہو رہا، یا ایڈجرنمنٹس ہو رہی ہیں یا اسٹے آرڈر، یہ الارم بیلز ہیں۔ دس ول پٹ دیٹ کیس انٹو ریڈ۔ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیش بورڈز بن جائیں، کلر کوڈڈ ڈیش بورڈز، اور آئی کین ٹیل کہ کون سے کیسز ریڈ میں ہیں جو آج میں نہیں بتا سکتا۔ If I pick up the phone and talk to the sessions judge in Pakistan, I can't tell him کون سا کیس ٹھیک کرو، کون سے تمہارے پرابلم ایریاز ہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ It is important that through this information technology ہم ڈیش بورڈز کریٹ کریں جس میں ہم تھرو کلر کوڈنگ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ ریڈ میں ہے کیسز، یہ اورنج میں ہے کیسز، اور یہ گرین میں ہے۔ آئیڈیل پاکستان کیا ہوگا کہ سارے ضلع جو ہوں گے گرین میں پہنچ جائیں اور ہمارے سارے ریڈ کیسز ختم ہو جائیں۔ اسی طرح ہائی کورٹ میں اور اسی طرح سپریم کورٹ میں۔ سو دا فرسٹ بگ انٹروینشن جس پہ کام شروع ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اگر آپ نہیں لائیں گے اور اے آئی نہیں لائیں گے تو یہ سسٹم نہیں ٹھیک ہو سکتا، یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہماری جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ججز ہم اپوائنٹ کیسے کرتے ہیں۔ میرے خیال یہ بہت ہی کرٹیکل ایریا ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ایک ہائی کورٹ کے جج کی یا ویسے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جج کی کیسے ہو رہی ہے، ایگزامینیشن پیٹرنز ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے کیسے ہیں۔ ہمارے کچھ زمانے میں ہم سنتے ہیں کہ ایسے بھی ججز آئے جس کو چائنا بیچ کہتے ہیں، کیونکہ بڑے آسانی سے کوئی ٹیسٹ دے کے ججز آ گئے۔ تو چائنا بیچ، آئی ایم ناٹ پوٹنگ ڈاؤن چائنا ایٹ آل، بٹ آئی ایم سیئنگ چائنا بیچ نے پھر جو ریزلٹس دکھائے ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے ہوں گے۔ تو اس لیے اپوائنٹمنٹ پروسیس ہیز ٹو بی اسٹیٹ آف دی آرٹ، اور ہمیں اس میں چیزیں سوچنی ہیں اور ری تھنک کرنی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جج پرفارم نہیں کر رہا نکال کے باہر کریں اسے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج پرفارم نہیں کر رہا، ہم نے آپ بیٹھے رہے جی اگلے 20 سال اس سسٹم میں، کیوں بیٹھے رہے؟ اگر ایک جج انکمپیٹنٹ ہے، سلگش ہے، ہی ڈز ناٹ ورک، فار مس کانڈکٹ ہی شوڈ بی تھرون آؤٹ امیڈیٹلی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کے کاموں کو ہم اس طرح ڈیل کریں۔ سو آئی تھنک ہمارا جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، وی ہیو ٹو میک اٹ مور امپاورڈ۔ اینڈ ریسنٹ ڈیسیژنز یو مسٹ ہیو سین، ابھی جو ہمارے چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس پہ کافی سیریسلی ایکشن لیا۔ اس کو اور اسٹرانگ کرنا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کین ناٹ ٹالریٹ کرپشن اینڈ کین ناٹ ٹالریٹ انکمپیٹنس۔ یہ 2 چیزیں آپ کو سسٹم سے نکال کے باہر پھینکنی پڑیں گی۔ تیسری چیز یا چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کی اسائنمنٹ آف کیسز کیسے ہے، کیس مینجمنٹ سسٹمز ہیں یا ویسے ہی کسی کے پاس کیس لگ جاتا ہے، یہ اس جج کو کیس لگا دو کیونکہ مجھے یہ رزلٹ چاہیے، یہ اس جج کے پاس لگا دو مجھے یہ رزلٹ چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دس ہیز ٹو بی اے ٹرانسپیرنٹ سسٹم کہ آپ نے کس طرح کسی جج کے جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سی سب سے خوشائن چیز تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہوا، جس میں ایک کمیٹی کم از کم فیصلہ کرتی ہے کہ کیس کہاں جانا ہے، اور ایک الون چیف جسٹس فیصلہ نہیں کرتے کہ کیس کہاں جائے گا۔ پاسٹ میں جو بھی چیزیں ہوتی رہیں اس کا ایک مداوع ہو سکتا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا میں، وہ یہ ہے کہ جینڈر ریپرزنٹیشن ہماری بالکل پور ہے، اینڈ دیٹ از ناٹ آن۔ پاکستان کی پاپولیشن 230 ملین ہے، 50% آلموسٹ خواتین ہیں، لیکن وہ نظر نہیں آتی ہمارے جوڈیشل سسٹم میں۔ کیوں نہیں نظر آ رہی جی؟ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ کیوں نہیں ہم جج لے رہے خواتین کو؟ سو اگر آپ کو میں اسٹیٹسٹکس بتاؤں، جس از وی نیڈ ٹو برنگ دیٹ پرسپیکٹو ان۔ آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ خاتون کو لے آئیں گے کیا، ایک پورا پرسپیکٹو مسنگ ہے جوڈیشل انڈرسٹینڈنگ کا۔ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیسائڈ اے پرٹیکولر میٹر۔ اے وومن وڈ لک ایٹ دا ہول ایشو ڈفرنٹلی، دیر ہیز ٹو بی اے ٹوٹل ڈفرنٹ لینس۔ وہ لینز ہی مسنگ ہے ہماری۔ تو یہ مت سمجھے کہ ہم کہتے ہیں خاتون آ کے بیٹھ جائیں تو چلو برابر نہیں۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ انریچز یور جورسپروڈنس، اٹ برنگز ان اے ٹوٹل نیو پرسپیکٹو ٹو وچ آئی ایم ناٹ الائیو ٹو۔ یہ بات ضروری ہے۔ سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کتنی ہے جی، 562 ویمن ہے پورے پاکستان میں ججز، 3000 یا 4000 ججوں میں سے 562 جو 16% بنتی ہیں۔
ہمارے سپریم کورٹ میں اس وقت 2 ججز ہیں اور ہماری کچھ ہائی کورٹس میں ملا کے بھی تھوڑی ہیں, زیادہ نہیں ہیں. سو دس از نتھنگ ٹو ریئلی رائٹ ہوم اباؤٹ. ہمیں اس کو بڑھانا ہے. We have to take a special step towards this, that we bring in judges at the High Court level, we bring in women judges at the district level, we bring them at the Supreme Court level. We get them involved in all decision making. The decision making changes. I sit with Justice Aisha, Justice Musarrat Hilali. I tell you کہ ایسے معاملات آتے ہیں فیملی کے جو میرا تو اینگل ہی نہیں ہے, میں سمجھ ہی نہیں پا رہا اس چیز کو, لیکن وہ بتا رہی ہیں کہ اس طرح بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. And I learn. I'm missing out on all that. So اس لیے I'm sure number of courts are missing out on that. The gender representation is so critical in a country which has 50% population of women, and we just sitting idle, not bringing them into our system. This is another intervention that has to take place if you really want the country to prosper.